ایک آدمی مبتلا ہے بد نظری کے اندر، تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کس طرح اس بد نظری کو چھوڑوں، تو پھر کوئی معالج اس کو علاج بھی بتاتا ہے کہ اس کا راستہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے. اس طریقے کے اوپر عمل کرنے سے، اگر اس طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ چھوٹ جائے گا. وہ طریقے اگر ہم باہم بیٹھ کر، ایک ساتھ بیٹھ کر ان کا مذاکرہ کریں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کریں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے ہمیں اس بلا سے نکال دے. اب یہ ہمارے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں اصلاح نفس کے لیے ہمارے تجربے کے مطابق حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو اپنا برسہ چھوڑا ہے، وہ شاید اس وقت اصلاح نفس کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ مفید چیز کوئی اور مجھے نظر نہیں آتی. ان کے ہاں ایک مستقل سلسلہ ایسا رہا کہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرتے تھے. اس اصلاحی تعلق کے نتیجے میں اپنے حالات بیان کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے اس گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے، مجھے اس گناہ کا دھیان ہو رہا ہے. حضرت والا اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ جواب جو ہے یہ پہلی بار ساری تصوف کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی اور جو وہ سوال کرتے اور حضرت جواب دیتے، اس کو مدون کر لیا گیا، اس کو مرتب کر لیا گیا. لہذا نفس اور شیطان کے جو حملے مختلف گناہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھ کا گناہ، کبھی انسان کے باطن کا گناہ، وہ سارے کے سارے حضرت والا کی خدمت میں لوگ پیش کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ میں اس بلا میں مبتلا ہوں، کیسے نکلوں. حضرت اس کا علاج کا جواب دیتے تھے کہ اس کے مناسب حال کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ بتاتے تھے. وہ سارے معالجات اور سارے سوال و جواب پہلی بار اس پوری تصوف کی تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہوا کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ محفوظ کر لی گئی اور اس کو مدون کر کے ابواب کی شکل میں تربیت السالک کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب تیار ہو گئی. اور اس میں جتنے نفس کے حملے کے جتنے راستے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسے موجود ہیں. اخلاق حمیدہ کس طرح حاصل کیا جائے اور اخلاق رذیلہ سے کس طرح بچا جائے، وہ سارے معالجات وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا سے یہ تجدیدی کام لیا کہ ہم جیسے لوگوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے اور نفس و شیطان کے جن مقاصد سے ہم دوچار ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کہ اس میں علاج موجود نہ ہو اور اس کو لوگ عمل کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم اس مجلس کے اندر در حقیقت انہی کی تعلیمات اور انہی کے ملفوظات اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کا مذاکرہ کرتے رہیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لے. اب یہ کچھ تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ ہے. زبان کا گناہ بھی ظاہر کا گناہ ہے کہ غیبت یہ ایسی بلا ہے کہ کوئی ہی مجلس ہماری مشکل سے خالی جاتی ہوگی جس میں کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو. حالانکہ حدیث میں اس کو زنا سے بدتر جرم قرار دیا گیا، لیکن ہماری مجلسوں میں غیبتیں ہوتی ہیں.
اب کیسے بچیں اس سے اور اس کا کیا طریقہ ہو، یہ بھی مذاکرے کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بلا سے بچائے۔ اسی طرح کچھ گناہ ہیں جو باطن کے، اور وہ باطن کے گناہ جو ہیں وہ ظاہر کے گناہ سے زیادہ سخت ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عبادت بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انجام نہ دی جائے۔ تو اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے تو اخلاص ہے، اور اگر اس میں ریاکاری ہے، دوسرے کو دکھاوا ہے، تو وہ عبادت بیکار ہے، بلکہ گناہ ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے گویا اللہ کے ساتھ شریک کیا مخلوق کو۔ من صام یرائی فقد اشرک باللہ، جو دکھاوے کے لیے روزے رکھے تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ اب یہ ریاکاری جو ہے یہ ایک ایسا زبردست گناہ ہے جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، ارادے سے ہے، یہ باطن کا گناہ ہے۔ اسی طرح کبر ہے، یعنی تکبر، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، دوسرے سے افضل سمجھنا۔ یہ ایسی مصیبت ہے کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، بہت سے امراض کی جڑ ہے۔ اسی کبر کے نتیجے میں غصہ ہوتا ہے، اور غصے کے اندر آدمی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اسی کبر کے نتیجے میں دوسرے کی توہین کرتا ہے۔ اسی کبر کے نتیجے میں دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، دوسرے کی عزت پر حملے کرتا ہے، اس کی پگڑی اچھالتا ہے۔ یہ ساری جو برائیاں اور گناہ ہو رہے ہیں وہ کبر کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب کبر ایسی بیماری ہے کہ بسا اوقات خود متکبر کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں، کبر میں مبتلا ہوں۔ بعض اوقات وہ سمجھتا ہے، کوئی متکبر دنیا میں شاید ایسا نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہوں میں متکبر ہوں، وہ تو اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے۔ اگر ٹھیک ٹھاک نہ سمجھتا تو تکبر ہی کیوں کرتا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ میں صحیح راستے پر ہوں، اور دوسروں سے زیادہ میں جانتا ہوں، دوسروں سے زیادہ میں علم رکھتا ہوں، دوسروں سے زیادہ میں صحیح عمل کرتا ہوں۔ یہ کبر کی بیماری اگر پیدا ہو جاتی ہے تو خود انسان کو اس کا بسا اوقات پتہ نہیں لگتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو شیخ ہوتا ہے یا جس سے کہ جو معالج ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ اس میں کبر ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کا علاج بھی تجویز کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کیا کیا علاج ہوتے ہیں کبر کے، وہ بھی حضرت والا نے اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، تربیت السالک میں ان کا تفصیلی بیان فرمایا۔ حسد ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بیماریاں جو میں ذکر کر رہا ہوں اللہ بچائے یہ اہل علم میں زیادہ ہوتی، یعنی مثلا اہل علم ہیں اور ان کے دل میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ میں دوسروں کے سے آگے بڑھ جاؤں اور شہرت میری زیادہ ہو جائے، لوگ مجھے زیادہ مقدس سمجھیں، لوگ مجھے زیادہ بڑا عالم سمجھیں۔ یہ اخلاص کے خلاف ریاکاری ہو گئی، حب جاہ ہو گیا۔ اسی طرح بعض اوقات جب آدمی کسی علم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کوئی مقام دے دیا، یعنی کوئی علم اچھا اس کو حاصل ہو گیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا، اور میں دوسرے جو ہیں وہ میرے آگے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے علم کے اعتبار سے۔ یہ کبر پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں بسا اوقات اہل علم کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں، حب جاہ کی بیماری، کبر کی بیماری، اور ریاکاری کی بیماری، شہرت پسندی۔
शोहरत पसंदी कि मेरी शोहरत हो जाए लोगों में। और हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा फरमाया, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही, जो शख्स अपनी शोहरत की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी बदनामी कर देते हैं, वो बदनाम हो जाता आखिरत में। तो ये सारी बीमारियां हैं जिनमें हम लोग नफ्स और शैतान के असर से मुब्तला हो जाते हैं, और उनका जब तक इलाज न किया जाए तो ये नफ्स और शैतान हमें बहकाकर, अल्लाह बचाए, जहन्नम के गड्ढे की तरफ ले जाते। तो बाहम अगर मुज़ाकरा होता रहे और हम एक दूसरे से इन बातों का तज़किरा करते रहें तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता ये बातें हमारे दिलों में उतर जाएं और हम जिन बुराइयों में, गलतियों में मुब्तला हैं उनकी इस्लाह हो जाए। हसद है, मैं जैसे हसद का जिक्र कर रहा था, तो हसद ये एक ऐसी बीमारी है कि अक्सर व बेशतर पैदा हो जाती है। किसी आदमी को दुनिया के एतबार से माल ज्यादा मिल गया, दुनियावी मर्तबा उसको हासिल हो गया, मुझे हासिल नहीं हुआ, तो मेरे दिल में जलन पैदा हो जाती है उसके खिलाफ। किसी के इल्म का शोहरा ज्यादा हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता है कि भाई ये मुझसे आगे बढ़ गया। किसी आदमी को अगर अच्छी गाड़ी मुयस्सर है तो वो ये सोचता है कि भाई ये मुझसे आगे बढ़ गया, मुझे क्यों ना हुई। इस किस्म की जो कैफियत हैं वो इंसान के दिल में हसद पैदा कर देती हैं। तो इसका क्या इलाज होगा, किस तरह उसका इलाज किया जाएगा। इसी तरह बुग़्ज़ हो जाता है, किसी इंसान से ऐसी नफरत हुई कि बुग़्ज़ हो गया। बुग़्ज़ के माना यह कि अब मैं चाहता हूं कि ये जलील हो, ये खार हो, इसको तकलीफ पहुंचे, इसको दुनिया के अंदर बदनाम हो, ये बुग़्ज़ पैदा हो गया किसी शख्स। और ये बुग़्ज़ ऐसी मुसीबत है, अल्लाह बचाए, कि हदीस में आता है कि शब कदर में अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, इतने ज्यादा इंसानों की कि जितने बनु कल्ब की बकरियों के जिस्म पर जो बाल हैं। बनु कल्ब की कबीला था, उसकी बकरियां बेशुमार थी और हर बकरी के ऊपर बेशुमार बाल थे। तो फरमाया कि शब कदर में इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं जितना बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। लेकिन दो आदमियों की मग़फ़िरत का फरमाया नहीं होती उसमें। एक वो कि जो पांव अपना पाजामा टखनों से नीचे रखे और जो किब्र की अलामत है, और दूसरे वो जो दूसरे से किसी से बुग़्ज़ रखता हो। बुग़्ज़ रखने के माना क्या है, दूसरे की बदखाही, दूसरे की के बारे में यह तसव्वुर करना कि इसके पास माल है तो वो चला जाए, या इसके पास अगर इज्जत है तो वो इज्जत चली जाए, या अगर मशहूर है तो इसकी शोहरत खत्म हो जाए, या अगर कोई भी अच्छाई इसके पास है वो ज़ाहिर हो जाए। बदखाही किसी की, ये ऐसी खतरनाक चीज है कि शब कदर में भी ऐसे आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। लेकिन बहुत सी मर्तबा हम मुब्तला हो जाते हैं, किसी आदमी के साथ बुग़्ज़ हो गया। अब किसी खास वजह से बुग़्ज़ हो, अगर इस वजह से बुग़्ज़ है कि वो मिसाल के तौर पर कोई बहुत फासिक फाजिर है और फासिक फाजिर होने की वजह से, फिस्क और फुजूर की वजह से बुग़्ज़ है, तो ये तो ऐन ईमान का तकाजा है कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो और बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए हो। लेकिन किसी की जात से बुग़्ज़ हो जाना कि अगर वो अपनी इस्लाह भी कर ले तब भी मैं तो इसको बदखाही करूंगा इसके साथ, तो ये बुग़्ज़ ऐसी चीज है कि जो इंसान को अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से भी रोकती है। ये सख्त बीमारी है। तो ये जो हम लोग नफ्स और शैतान के हमलों का शिकार हैं मुस्तकिल, अपने आमाले ज़ाहिरा में भी और अपने आमाले बातिना में भी, और बातिना में ज्यादा, ज़ाहिरा में कम। मैं इस माहौल की बात कर रहा हूं
جو ہمارا اپنا ماحول ہے، کہ اس ماحول کے اندر الحمدللہ جو ظاہری اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، جیسی کیسی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ وہ توفیق ہو رہی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، جب حج کے لیے استطاعت ہوتی ہے تو حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں۔ یہ ظاہری اعمال بظاہر درست ہو رہے ہیں، لیکن ان ظاہری اعمال کی جو روح ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اخلاص کامل ہو، اور ان کے اندر خشوع ہو، تعلق مع اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان اعمال میں روح پیدا کرتی ہیں۔ وہ روح کیسے پیدا ہو؟ تو اس کا ہی تعلق اسی کو یہ موضوع ہے در حقیقت تصوف کا، نام اس کا تصوف رکھ لو، طریقت رکھ لو، سلوک رکھ لو، احسان رکھ لو، تزکیہ رکھ لو، جو چاہے اس تعبیر کر لو، لیکن اعمال کے اندر روح پیدا کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی شرط ہے، یہ ہے اصل مقصود۔ اسی طرح ان گناہوں سے بچنا کہ جو ظاہر کے گناہوں سے بھی بچنا اور باطن کے گناہوں سے بھی بچنا، یہ ہے دوسرا عظیم مقصود۔ اس کو کس طرح حاصل کیا جائے، اس کے کچھ طریقے ہیں جو بزرگوں نے بتائے ہیں، اس کے طریقے ہیں جن کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور خاص طور پر حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مواعظ میں، ملفوظات میں، ان کے خطوط میں یہ چیز موجود ہے۔ اس کا اگر ہم باہم مذاکرہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس کی رحمت سے کہ مذاکرہ کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ ہمت پیدا ہوگی تو پھر ہمت ہی تمام کاموں کی اصل اور بنیاد ہے۔ جہاں کہیں غلطی ہوتی ہے یا شیطان اور نفس کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں، شیطان کا مقابلہ کرنے کی، نفس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب باہم ایک بیٹھتے ہیں اور مذاکرہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ ہمت میں بیداری پیدا ہوتی ہے، ہمت میں بیداری پیدا ہوتی ہے تو پھر شیطان اور نفس سے مقابلہ بھی آسان ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ آدمی اس کا عادی بن جاتا ہے۔ تو ہمارا جو اس اجتماع کا اصل مقصود ہے وہ ہمت پیدا کرنا۔ کاہے کی ہمت؟ کہ معمورات کی پابندی اور منہیات سے یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش، اس کی ہمت پیدا کرنا۔ یہ ہمت باہمی مذاکرے سے اور بار بار ایک بات کے سننے اور کہنے سے وہ ہمت بیدار ہوتی ہے۔ ہمت بیدار ہوتی ہے تو وہ سارے کاموں کی جڑ ہے۔ آدمی اگر کوئی طاعت انجام دیتا ہے اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اگر کسی گناہ سے بچتا ہے تو ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمت ہر حال میں جو بنیاد ہے وہ ہمت کو مضبوط کرنا ہے، ہمت کو تقویت پہنچانا ہے، ہمت کو تازہ کرنا ہے۔ تو یہ مجلس جو ہے در حقیقت اس کام کے لیے ہے۔ اب اس میں بعض اوقات ہم کسی کوئی آیت ذہن میں آ جاتی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، کبھی حدیث آ جاتی ہے اس حدیث پر بات کر لیتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کا مقولہ آ جاتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ مقصود سب کا ہمت تازہ کرنا، تاکہ ہم اس ہمت کو استعمال کر کے شیطان اور نفس کے حملوں سے بچ سکیں۔ یہ ہے مقصود اس اجتماع کا، یہ اس مجلس